خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، خدمت حدیث کا شرف جن محدثین کو ملا، جن علماء کرام نے اس میں گراں قدر محنت کی، ان میں سے ایک علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مصر کے رہنے والے تھے. 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی فتح الباری، اس سے بہتر اور اس سے عمدہ شرح ابھی تک کسی اور نے نہیں لکھی. ان کی بعض طبقات، رجال اور حدیث کے دیگر شعبوں میں بہت ہی اہم کتابیں ہیں جو بطور مرجع کے استعمال ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی معلومات اور حدیث کے ساتھ خاص ذوق کی بنیاد پر یہ مجموعہ تیار کیا. اس میں انہوں نے کوشش کی وہ احادیث جن کا تعلق احکام اور مسائل کے ساتھ ہے اس کو ایک جگہ جوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو قبول فرمایا. دنیا بھر میں مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں مختلف لوگ اس کو خاصی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ بہت ساری دینی درسگاہوں میں یہ داخل نصاب ہے. اصل میں اس میں بہت کم وقت میں بہت زیادہ معلومات ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ مختصر وقت میں اس کو زیادہ معلومات ملیں، خاص طور پر احکام اور مسائل کے متعلق، تو یہ کتاب اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی کہ آپ تک وہ صحیح باتیں ترتیب کے ساتھ ہر باب کے ساتھ جو احادیث لکھی گئی ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جائے. اور یہ خلاصہ اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے بھائی اور بہنیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکیں، کیونکہ ہمارا دین عمل کے لیے آیا ہوا ہے، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے دین سیکھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. آج ہمارے سامنے جو باب ہے، چیپٹر ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کئی اعتبار سے اس کی خصوصیت ہے. جرائم اور اس کی روک تھام اور اس کی سزائیں، کتاب الجنایات، پھر اس کے بعد کتاب الدیات اور حدود. ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. پہلی اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ اسلام نے مجرم کو جو سزائیں مقرر کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ دراصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ جرائم کا خاتمہ ہو، یا اگر پوری طرح سے کہیں خاتمہ نہ ہو تو کم سے کم اس کے امکانات کر دیے جائیں کہ کہیں پر جرم ہونے نہ پائے یا بہت کم ہو. کیونکہ انسان سے چاہے وہ معاشرہ کتنا ہی پاک صاف ستھرا ہو، وہاں کچھ نہ کچھ غلطیوں کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے بہترین جو دور گزرا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ترین اور مقدس ترین دور، وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ہے، پھر تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر یہ چیز آہستہ آہستہ گھٹتی چلی گئی. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ وہ ہے جس میں خود ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے جس زمانے کا انتخاب فرمایا اور آپ کی نبوت کا جب اعلان ہوا اور اس کی برکتیں دیکھنے میں آئیں، اس سے بہتر اور کوئی زمانہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. یہ خیر الناس بہترین زمانہ ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا فاصلہ ہوا، اس اعتبار سے خیر و برکت تھوڑی سی گھٹی،
مگر یہ کہ وہ فیض یافتگان نبوت تھے، انوار رسالت کی کرنیں براہ راست ان پر پڑ رہی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے اختیار فرمایا۔ انہی کے ذریعے سے دین آگے تک پھیلا، یہی دین کی پہلی کڑی ہیں۔ انہی کی کوششوں سے قرآن کریم محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا، اور انہی کی مساعی سے احادیث ہم تک پہنچی۔ اسی لیے صحابہ کرام کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین دور سمجھا گیا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا، یعنی خصوصی جو اعزاز ملا یہ صرف 3 پیریڈ کو ملا، کہ بہترین زمانہ ہونے کا۔ اس زمانے میں جو کہ سب سے بہترین دور تھا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جرائم ہوتے رہے۔ جو سب سے بہترین زمانہ تھا، چاہے وہ پورے دور میں اکا دکا واقعات ہوئے، چوری کے، زنا کے، شراب کے، لیکن ایک ہو یا 2 ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات ہوئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ معاشرہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ امکانات بہرحال وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور ان واقعات کو جو دور نبوت میں ہوئے، اس کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ بھی حکمت اور مصلحت تھی۔ اکا دکا واقعات ہوتے تبھی وہ قانون اور فیصلے ہمارے سامنے آتے۔ اگر وہ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ قانون نافذ کیسے کیا جائے۔ یہ صرف تھیوری رہتی تو شاید اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اس کی پریکٹیکل بھی مثال ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ اسلام جرائم کے بارے میں اس کی جو پالیسی ہے، اگر ہم سامنے اس کے رکھیں اس کی تعلیمات کو، تو ہمارے سامنے جو بات بڑی کلیئر ہو کر واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اسلام چاہتا ہے کہ جرائم کا خاتمہ کیا جائے، اور وہ چیزیں جو جرم کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے امکانات کو کم سے کم کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا۔ اس نقطے کو ہم ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے دنیا میں ایسے قوانین بنائے گئے لوگوں کی طرف سے جرائم کے خاتمے کے لیے، مگر ہر قانون سے یہ ثابت ہوتا گیا کہ تم نے جو قانون بنایا ہے جرم ختم نہیں ہوا، بلکہ مجرم کی پشت پناہی کی گئی اکثر و بیشتر قوانین میں۔ اسلام مجرم جو کرمنل آدمی ہے اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کرتا تاکہ جرم کا خاتمہ ہو، لیکن اس خاتمے کے لیے جرم کی طرف جانے والے جو امکانات یا راستے ہیں، اسلام وہاں سے اپنا علاج پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر چوری کرے، پکڑ کر آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیے، یا کوئی آدمی شراب پیے اور اس کو کوڑے مار دیے گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ چوری کیوں کی جاتی ہے اور چوری کرنے کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اسلام نے چوری کے امکانات کو گھٹا دیا۔ اس کے باوجود اگر پرامن سوسائٹی میں کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے تو اس کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے جیسے اسلام نے مقرر کیا۔ اسلام نے لوگوں کو سب سے جو اہم تصور دیا اس بارے میں جرائم کے خاتمے کے لیے، وہ کیا تھا؟ معاشرہ باہمی کوآپریشن، مدد، تعاون اور ہمدردی کے ساتھ چل سکتا ہے، امن کی فضا اسی وقت قائم ہوگی۔ اگر معاشرے میں امن لانا چاہتے ہیں ہم تو اس کے لیے ہمدردی، محبت، ایثار، کوآپریشن، اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ جرائم کا خاتمہ آسان نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت 32 خاص طور پر یہ اور اس کے بعد کے چند دروس، یہ چونکہ ہمارے خاص جو لیکچر ہیں، یہ کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہم چل رہے ہیں، یہ جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاسی فیلڈ میں کام کرنے والے، کمیونٹی یا سماجی خدمات انجام دینے والے، عدلیہ میں کام کرنے والے یا اس سے وابستگان اور حکمران یا پڑھے لکھے لوگ، ان کے لیے اس میں بہت ساری دعوت فکر ہے۔ حدیث کی یہ بیوٹی ہے کہ وہ عوام کو بھی خطاب کر رہی ہے، خواص کو بھی خطاب کر رہی ہے، حکمران بھی اس کے مخاطب ہیں، تاجر بھی اس کے مخاطب ہیں، تاکہ ہر سوسائٹی میں یہ محسوس کیا جائے کہ دین ہم سب کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیپٹر آپ کو دکھائی دے گا، ظلم کا خاتمہ وغیرہ، یہ عموماً جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جن کا عدالت کے ساتھ یا عدلیہ یا جوڈیشری کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا حکمرانی اور سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے،
یا پھر اسی طرح سے اور دیگر ایکٹیویٹیز میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ رہنما اصول ہیں۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے ان تمام معززین سے کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر توجہ دی جائے۔ اگر ان پر توجہ نہ دی گئی تو بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے بعض لوگ اسلامی سزاؤں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اکثریت جنہوں نے کبھی اسلام کو اسلامی چشمے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ اسلام کو غیر اسلامی چشمے سے پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوگا۔ اگر آپ اسلام یا کسی بھی مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے پراپر کچھ چینل ہیں، اس کو استعمال کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے۔ مجھے دیکھ کر اسلام کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ نادانی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ناکام ڈرائیور اگر کہیں لے جا کر ایکسیڈنٹ کر دے، اس کی بنیاد پر گاڑی اور اس کے مینوفیکچرر یا اسی طریقے سے آپ روڈ کے جو قوانین ہیں ان پر ڈسکس کرنے لگ جائیں تو یہ آپ کی نادانی ہوگی، کیونکہ قانون اپنی جگہ ہے اور مینوفیکچرر گاڑی کو بنانے میں اس نے پوری کوشش کی، لیکن ایک آدمی جا کر اگر اس کو ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو یہ قصور نہ گاڑی کا ہوگا، نہ مینوفیکچرر کا ہوگا، نہ روڈ کا ہوگا، بلکہ یہ غالباً قصور جو ہے وہ ڈرائیور کا ہوگا۔ اسی طرح اسلام یا دیگر مذاہب کو سمجھنا ایسے ہی اینگل میں کہ اس کے جو پراپر چینلز ہیں اس کو سمجھیے، ورنہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ جرائم، اس کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے، یہ ہم بتاتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ضروری ہے اصلاح، ضروری ہے ڈر، عذاب سے بچنا ہے اگر روکیے بدکاریاں، کیجئے تیاریاں جہنم سے چھٹکارا پانے کی، اللہ کے قریب آنے کی۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ صرف اللہ کی محبت، سچی توبہ اور صحیح عبادت آگ کے دلدل سے بچا سکتی ہے۔ عبرت کے لیے پروگرام ہے حاضر، جہنم کے ہولناک مناظر۔ شیخ ثناء اللہ مدنی وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے جہنم کے ہولناک مناظر۔ کل شام 6 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. کراس فائر، ہر اتوار رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس کا مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسلام میں جرائم کے خاتمے کے لیے جو مختلف طریقے بتائے گئے ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید اور حدیث ہے۔ کوئی مسلمان کی ذات کو دیکھ کر اسلام کو نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ مسلمان شخصی طور پر اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ برائی کر رہا ہو اور اس کی برائی کو دیکھ کر میں اسلام کے بارے میں فیصلہ کروں، یہ نادانی کی بات ہوگی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کے جو اوریجنل مصادر ہیں اسی کی طرف آپ رجوع کیجیے، اور وہ ہیں قرآن مجید اور حدیث۔ اسی کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں کی آراء، لوگوں کے فتاویٰ وقت کے ساتھ بدل بھی سکتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث اپنی جگہ قائم اور مسلم ہے، وہ اپنی جگہ پر بدلنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 32
جس کے اندر انسانی معاشرے کو باہمی محبت اور پیار سے رہنے کے لیے اصول بتایا گیا. کہا گیا کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کوئی ایک آدمی کو معاشرے کے قتل کر دیتا ہے، ایک آدمی کو، تو اسلام اس کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، ساری ہیومینٹی کا تم نے خون کیا. اور اگر کوئی شخص ایک آدمی کی زندگی بچاتا ہے، سبب بنتا ہے، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی. اب ایک آدمی اور پوری انسانیت، اگر ایک آدمی کسی ایک کو فائدہ پہنچائے تو اس کا معنی ہوا کہ آپ کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی پائی جاتی ہے، خیرخواہی پائی جاتی ہے. آپ نے ساری انسانیت کی گویا خدمت کی. اور ایک آدمی کو اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا. تو ایک آدمی کا قتل، اب دیکھیے کسی بھی مذہب، کسی ازم، کسی تھاٹ، کہیں سے اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کے پاس اس طرح کی آپ کو تعلیم نہیں ملے گی کہ ایک آدمی کی اتنی زیادہ اہمیت ہو جیسے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچانے کا کام کیا. یہ ہے بنیادی طور پر اسلام کا تصور انسانوں کے بارے میں. اگر میں یہ سمجھ لوں اچھی طرح سے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو گویا کہ میں نے سارے انسانوں کی مدد کی، اس کی وجہ سے میرے اندر پازیٹیو جذبات پیدا ہوں گے. دوسروں کے لیے میں ہمدرد اور خیرخواہی جذبات رکھوں گا، ہمدردی کروں گا اور ان سے محبت اور پیار کی فضا میں زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. یہی سورہ مائدہ میں ایک اور بات بھی بتائی گئی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھی چیزوں میں، بھلائی کی کاموں میں، خیر خواہی میں لوگوں کی مدد کرو، برائی میں، گناہ میں، شر میں کسی کا ساتھ مت دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کا ایک اسی طرح کا انداز دیا. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی آپس میں اختلاف ہوتا، لڑائی ہوتی، تو لوگوں کو پکڑتے اور خوب مار کٹائی کر دیتے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یہ دیکھتے تھے کہ اس کا تعلق ہماری برادری، خاندان، قبیلے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو ان کے پاس ایک سلوگن مشہور تھا، ایک نعرہ ان کے پاس بہت فیمس نعرہ تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما. تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہ مت دیکھو قصور کس کا ہے، یہ دیکھو کہ اپنا بھائی کدھر ہے. جدھر بھائی ہے اس کی مدد کرو، ظالم بھی ہے تو اسی کی مدد کرو، مظلوم بھی ہے تو اسی کی مدد کرو. یہ ان کا انداز ہوتا تھا. اس لیے جب لڑائی ہوتی، کوئی بھی بھاگ کر آتا تو یہ دیکھتا تھا کہ ہمارا بھائی کدھر ٹھہرا ہوا ہے، بس فریق مخالف پر وہ چڑھائی شروع کر دیتا. اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کیس ہے، لڑائی کیا ہے، کیوں مر رہے ہیں. ہو سکتا آپ کا بھائی ظالم ہو، وہ کہتے ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی ہے، بس مدد کرو اس کی. یہ ان کا انداز تھا. اسلام نے اس کو مہذب انداز دیا، نعرہ یہی رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان سے بھی کی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مگر سوچنے کا انداز بدل دیا. آپ نے کہا کہ اگر کہیں لڑائی ہو، اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو یہ دیکھو قصوروار کون ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ مظلوم جو ہے اس کی مدد کریں گے، اور جو ظالم ہے اس کی بھی مدد کیجئے، مگر ظالم کی مدد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہو کر مظلوم کی مزید پٹائی کی جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے پکڑ لو، اس کا ہاتھ روک دو. اگر اس کی تلوار اٹھی ہوئی ہے تو تلوار روک دو. اس کی ہاتھ چل رہا ہے کسی کے خلاف، ظلم کر رہا ہے، ظلم سے روکو اس کو. یہ اس کی مدد ہے. کیوں اس کی مدد ہے؟ اگر وہ ظلم کرے گا جہنم میں جائے گا، اگر ظلم کرنے سے تم اس کو روک دو گے تو جنت میں جائے گا، جہنم جانے سے بچ جائے گا وہ. تو آپ نے اس کی گویا مدد کی. برائی سے روکنا یہ مدد. انہیں سوچنے کا پیمانہ ایسے کر دیا کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ غلطی کس کی ہو رہی ہے، اور جو آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو غلطی کرنے سے روکیں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. ورنہ معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، جرائم پیشہ لوگ مختلف طریقوں سے قانون کو توڑتے ہیں،
اور مختلف طریقوں سے جو ہے برائیاں پھیلائی جاتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کیا جائے، دنیا چاہتی ہے خاتمہ کیا جائے، مگر ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے معززین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے جرائم کو ختم کرنے کے لیے جو اصول، قانون اور جو پریکٹس کی ہے، اس سے بہتر یا اس کے برابر کا پوری دنیا مل کر بھی کوئی تصور نہیں دے سکی آج تک۔ اسلام کے قانون سے بہتر کسی کا عدلیہ کا قانون نہیں ہے، قانون کی حیثیت سے، اور جو عمل کیا گیا پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور میں تو کہتا ہوں پوری دنیا مل کر پورے ممالک کے قوانین کو ایک جگہ اگر جوڑ دیا جائے تو اسلام میں جو قانون عدالت ہے اور اسلام میں جرائم کو روکنے کے جو طریقے بتائے گئے، اس کا متبادل نہیں پیش کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بہتر قانون کون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر کون قانون نافذ کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ قانون کا بنانے والا ہے تو اس سے بہتری کی کوئی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ اب آپ دیکھیے، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، آپ کا کوئی نوجوان ساتھی بازار میں جا رہا ہے، سگریٹ کی پیکٹ خریدتا ہے، اس پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے صحت برباد ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو السر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے۔ وہ کمپنی، وہ مینوفیکچرر، بنانے والا خود اس کے اوپر لکھ رہا ہے کہ آپ یہ پیکٹ خرید رہے ہیں، اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ نقصان بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس نقصان کے ایڈورٹائزمنٹ مختلف طریقوں سے کرنے والے ڈاکٹر ہیں یا اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹ ہیں، ہیلتھ منسٹری وغیرہ کے، بار بار وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو پیکٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، اس کے پینے کے ایڈورٹائزمنٹ پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں دنیا میں۔ اب یہ ہے آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، پھر آپ جو ہے ایسے ایڈورٹائزمنٹ بتا رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ سگریٹ پیوں۔ تو اگر سگریٹ نقصان دہ ہے، سگریٹ اگر جرم ہے، تو آپ جرم کو ختم کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے شراب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، بلکہ برطانیہ کی NHS رپورٹ کے مطابق، یعنی وہاں کی جو ہیلتھ منسٹری ہے، ان کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق تقریباً 1/3 بیماریاں ایسی ہیں جو شراب کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور NHS کا، نیشنل ہیلتھ سروس کا ٹوٹل جو بجٹ ہوتا ہے، 1/3 اماؤنٹ اس کا صرف شراب سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر شراب کے اتنے نقصانات ہیں کہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا ہیلتھ منسٹری کو 1/3 صرف شراب اور اس کی متعلقہ بیماریوں پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا یہ دانائی اور عقلمندی کی بات ہے کہ آپ اسی شراب کو خود ہی سرو کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، پلائیں ان کو؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے، یعنی جرائم جو بڑھتے جاتے ہیں شراب کی وجہ سے، وہ ایک الگ فہرست ہے، وہ پولیس دے گی، اس کی وجہ سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں وہ پولیس سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو ایک ایسی چیز جس کے اتنے زیادہ نقصانات، اور پھر آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ پر لاکھوں نہیں کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، تو جرم ختم ہوگا یا بڑھے گا؟ جرم میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اضافہ ہوگا کہ آپ نے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اپنایا ہوا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو ختم کرو تاکہ اس کے نقصانات سامنے نہ آئیں۔ شراب خراب ہے، آپ سمجھتے ہیں نقصان دہ ہے، اس کو بند کر دیجئے۔ سگریٹ بری بات ہے، اس کو بند کر دیجئے۔ اسی طرح اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت حساس عنوان ہے تو ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ آئندہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي